خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے چیف جسٹس کے دبنگ خطاب کا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے واضح کر دیا کہ عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں، نہ ہی آج تک کسی کی ڈکٹیشن لی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وکیل رہنما علی احمد کرد کو مخاطب کر کے بولے، غلط تاثر نہ پھیلائیں کہ عدلیہ دباؤ میں ہے، لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد نہ اٹھوائیں۔ جسٹس گلزار احمد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی غیر جمہوری اقدام کو نہیں مانیں گے، اگر ایسا ہوا بھی تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات دیے۔ کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے کے کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے، یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں۔ نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بتا دے کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک، ایسا نہیں ہے۔ غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر۔ میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ یہ کام نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا۔ کسی انڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، ہم نے پہلے بھی چھوڑا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مشیر پارلیمانی امور بابر امان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ سر، آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے واضح کر دیا ہے کہ عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کسی کی ڈکٹیشن لی ہے۔ سر، کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیے، یہ ایک مخصوص لوگ ہیں جو ایک خاص ماحول پیدا کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے یا کرواتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قومی اداروں پہ اس طرح کے سوال اٹھے۔ دوسری مثال آپ دنیا سے نہیں ڈھونڈ کے کوئی لے سکتے جہاں کوئی اپنے اداروں پہ اس طرح کی کوئی بات کرے۔ تو جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے 5 باتیں ہیں، بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے، جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے امید دی ہے۔ یہ ان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے کافی ہونی چاہیے جو شام 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کہتے ہیں پاکستان نہیں چل سکتا، پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، پاکستان میں نظام نہیں چل سکتا، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اندھیرے فروشی کرتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو بھی کیس ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس دور میں بھی عدالتیں کھلی رہیں اور انصاف ہوتا رہا اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے۔ تیسری بات انہوں نے جو امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مثال دیں کہ کس میں دباؤ کے تحت کون سا فیصلہ ہوا ہے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ کسی نے مثال دی، اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر عدلیہ ہے وہ آزاد ہے۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو میں اضافہ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی بات میں کہ پاکستان کے اندر 3 اپیل کے فورم ہے۔ اگر کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میجسٹریٹ کا فیصلہ ہے، سیشن جج سنے گا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے گا۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی 3 ہر کسی کو مل سکتی ہیں مواقع۔ ایک تو وہ اپیل کرے گا، اور دوسرا اگر اپیل ناکام ہوتی ہے تو وہ ریویو میں جا سکتا ہے آئین کے آرٹیکل 188 کے نیچے، اور تیسرا وہ یہ کر سکتا ہے کہ 187 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی ڈگری یا کوئی فیصلہ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو بھی دیکھنے کی اس کے پاس آئینی ایک گنجائش موجود ہے۔ اور جو 2 اور باتیں کی انہوں نے بہت امپورٹنٹ، ایک انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کے ساتھ، اور جو ظاہر ہے وہ نظام ہے، آئین کا دیا ہوا نظام ہے ڈیموکریسی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو پنپنے کے لیے بھی اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑی باتیں کی ہیں۔
جو بالکل درست تھی یہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ ایک تو یہ کہ جمہوریت کی ہمیشہ عدالت سپورٹ کرتی ہے. اب وہ دور گزر گیا جب وہ فیصلے آیا کرتے تھے جس طرح ظفر شاہ کیس کا فیصلہ تھا یا دوسرا تھا, اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی چھوڑ گئے تھے اب بھی چھوڑ گئے. بڑی دلیری سے انہوں نے آج یہ بھی لوگوں کو امید ساتھ دلائی ہے کہ پاکستان میں کوئی الٹرا کانسٹیٹیوشنل سوچ نہ رکھے اور کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنے والا جو ادارہ ہے اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے. بدقسمتی سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھانے کی اور میں نے ان کو روکا ان کے آرٹیکل 68 بتا کے کہ آپ نے اگر کوئی کیس لڑنا ہے تو عدالت میں جائیے, یہاں کھڑے ہو کے کیس نہ لڑیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر امان صاحب, آپ کا موقف ہم تک آ گیا. اس وقت حیدر وحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر, کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے بیانات آتے ہیں اور پھر چیف جسٹس کو آ کر آج وضاحت دینی پڑی کہ اداروں پر بھروسہ نہ اٹھوائے لوگوں کا. یہ کوئی اچھی اگزامپل تو نہیں؟ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو الزامات ہیں کیا وہ ایک شخص جو کہ ایک زمانے میں جج تھے ان کے حوالے سے ہیں یا پوری عدلیہ کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں یہ تاثر ملا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کو یہ لگا کہ جیسے یہ ادارے پہ کوئی حملہ تھا. میرے خیال سے ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ لازماً کوئی پورے ادارے کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ ایک مخصوص جج صاحب جو ایک زمانے میں چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ان کے حوالے سے تھی اور ان کے ایک سازش میں ملوث ہونے کے حوالے سے تھی, جس سازش کا پوری طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی جوڈیشری سے ایمنیٹ ہوئی تھی, بلکہ ایک جج صاحب پہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اور غیر سیاسی الٹیریئر سازش جس میں ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا غیر قانونی طریقے سے, اس سازش میں وہ ملوث تھے. ایک جج کے حوالے سے اگر یہ بات کی جائے تو کیا پورے ادارے کا رد عمل آنا چاہیے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے جس کا چیف جسٹس صاحب نے میرے خیال سے جواب یہ دیا ہے کہ یہ شاید وہ ایک پورے ادارے پہ حملہ جو ہے اس سے تصور کر. جی بالکل. اچھا حیدر صاحب, جس طریقے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, اس طرح سے جنرل اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. کہ دیکھیں جو الزام ہے وہ کوئی پوری عدلیہ پہ تو نہیں لگایا گیا, وہ جو الزام ہے وہ تو ایک مخصوص جج صاحب پہ لگایا گیا ہے اور بلکہ 3 جج صاحبان کے ایفیڈیوٹ کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اس کو جو ہے وہ لازماً. سر, تو کیا وہ مشتاق احمد کا, سینیٹر مشتاق احمد کا جو بیان سامنے آیا تھا, اس حوالے سے بھی کیا وہ بات کر رہے تھے؟ نہیں, مجھے نہیں ان کے بیان کا علم, لیکن میں سر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ججز مراد کے معاملے میں ٹاپ 10 پر ہے دنیا بھر میں. نہیں دیکھ, میرا تو نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. یہ تو کلیئر ہے کہ وہ کس چیز جی سر, انصاف کی فراہمی میں ان کا کہنا تھا کہ 126واں نمبر ہے اور جو دوسری جانب مراد کا معاملہ ہے اس پر 10ویں نمبر پر ہے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات کی تھی, تو اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہاں پہ؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حصہ ہو ان کی اس جواب کا, لیکن مینلی تو وہ رانا شمیم صاحب کے ہی ایفیڈیوٹ کی آئی تھنک بات کر رہے تھے جہاں تک میں سمجھ پایا. جی اچھا سر, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوگا کہ انہوں نے ایک شخص کے حوالے سے بات کی ہے یا اوور آل جو عدلیہ کا پروسیس ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے ججز ہیں وہ بہت محنتی ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ علی احمد کر صاحب آپ دیکھیے آئیے عدالتوں میں کام کس طرح سے ہو رہا ہے. جی, علی احمد کوٹ صاحب کو تو انہوں نے اسپیسیفکلی ایڈریس کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی تھنک وہ مجموعی طور پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ میرے خیال سے ایک مجموعی جواب تھا ان کا. یہ صرف کوٹ صاحب کے حوالے سے نہیں تھا, آئی تھنک اوور آل جو عدلیہ کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اس پہ آئی تھنک جواب تھا, اور ایک حد تک آئی تھنک وہ کوٹ صاحب کی بات کو جو بنیاد بنا کے لگا ایسے جیسے اور مزید لوگوں کو بھی کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے حیدر وحید صاحب. علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. سر, چیف جسٹس نے جو آج خطاب کیا کافی جذبات میں نظر آئے, وہ کافی غصے میں نظر آئے, وہ کبھی آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے ان کو؟ دیکھنا پڑے گا, یہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے, کانفرنس میں ہر کوئی آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, کوئی
دوستوں میں تنقید کرتا ہے، کوئی کھلے کرتا ہے، کوئی زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے، کوئی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. کنونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل کنونشن کا تھا فریڈم آف اسپیچ، یعنی کہ آزادی رائے، اور یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس سے باہر کی طرف سے بھی لوگ بول رہے تھے، ایمبیسڈرز بھی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے اور جوڈیشری کے لوگ بھی تھے. تو جب خود صاحب نے ایک اپنا ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا انہوں نے بیان کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو کورٹ سسٹم ہے، جوڈیشری جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے اور ہم ان سے انصاف نہیں مل رہا، یہ ان کی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی. اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ ایک تنقید آئی ہے اور اس میں کچھ تھوڑی سچائی بھی ہے کہ لیگل سسٹم جو ہے ہمارا اس میں ڈیلیز ہوتے ہیں اور بڑا خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس کا فریڈم آف اسپیچ کا جو کانسیپٹ ہے کی طرف دلائی جائے تاکہ ہر کوئی اس کے اوپر کام کرے اور بہتر کر سکے. چیف جسٹس صاحب جب آئے پاکستان کے، اچھا سر، بالکل سر یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو وہ اپنا خطاب کر رہے تھے، جو بات کر رہے تھے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے صرف گڈ صاحب کو ہی رسپونڈ کیا ہے، جو اوور آل ایک براڈر پرسپیکٹو کے اوپر جو رانا شمیم صاحب کا بیان ہے، جو سینیٹر مشتاق کا بیان ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے یہ خطاب کیا؟ کوئی بالکل ذکر بھی نہیں ہوا. انہوں نے جواب دیا اس پوائنٹ پہ جہاں کورٹ صاحب نے یہ کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں کام کر رہی اور لوگوں کے پیسے یہ تو جواب دیا کہ جی بالکل بالکل. علی ظفر صاحب سے ہم جو ہے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے سناتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا. ان کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں. میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات دیے. کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں. ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے کے کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے، یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کا کوئی یاد نہیں پڑتا. میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی. میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں. اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں. نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی. آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر. میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں. علی احمد کرد صاحب آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا. یہ کام نہیں ہے. یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا. کسی انڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. میں پہلے بھی چھوڑا. بات کر لیتے ہیں سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. سر، آج چیف جسٹس آف پاکستان کافی ایگریسو نظر آئے. ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کبھی کسی کے دباؤ میں آئے، نہ کسی کی ڈکٹیشن لی. تمام ججز فیصلے آئین و قانون کے مطابق کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، قانون جو ہے وہ بہت واضح ہے، کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے اس کے اوپر. یہ کہنا کسی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کورٹس جو ہیں وہ ڈکٹیشن لیتی ہیں، تو ان کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ کس سے ڈکٹیشن لے رہی ہیں اور کون آدمی ہے یا کون ادارہ ہے یا کون شخص ہے جو کہ یہ ڈکٹیشن دے رہا ہے. محض کسی پہ الزام لگانا یہ مناسب نہیں ہے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ اداروں پہ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو بھی اس طرح کے الزامات لگاتا ہے وہ سراسر
غلط بیانی سے کام دے رہا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دے کہ کس شخص نے کون ہے وہ جس نے کہ ان کو کہا ہے اور کس طرح کہا گیا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ پروف کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ایسے نہیں ہیں, خاص طور پہ جوڈیشل ادارہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے. جی اچھا سر, اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی چیف جسٹس کو پبلک فورم پر یا کسی نجی تقریب میں اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے سنا ہے جس میں انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے وہ کلیئرفیکیشنز دی ہیں, بالکل کلیئر کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے بہت دفعہ باتیں ایسی ہو چکی ہیں, ایسے کوئی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ تو ریفرنسز کے اندر بھی باتیں ہوئی ہیں, جب کورٹ کے اندر ریفرنسز ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور پہلے بھی الزام لگتے رہے ہیں اور پہلے جواب دیتے رہے ہیں. ایسا کوئی نئی چیز نہیں ہے, مگر یہ شاید اس بات پہ آیا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی رانا شمیم صاحب نے الزام لگایا ہے یہ پرابلی اس کا ریئیکشن ہے. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے جس طرح سے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا وہ بھی غلط بیانی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ غلط بیانی کی گئی ہے اس میں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل انور مرسو صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ماضی کے کئی عدالتی فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. عدلیہ ریاست کا ایک عضو ہے اور ہمیں اپنا سر ریت میں نہیں چھپانا چاہیے. ایک تقریب میں خطاب کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ماضی کی بعض حکومتوں نے بنیادی حقوق پامال کیے اور آزادی کو کچلا. میڈیا آزاد ہونا چاہیے, میڈیا آزاد ہو تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے. عدلیہ کی جانب سے اس جدوجہد کو ختم نہیں ہونا چاہیے. As a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. We have changed the course of history of this country. The authoritarian rules, half of the life of Pakistan's existence is based on authoritarian rules. Regressive governments have destroyed fundamental rights and suppressed freedoms. But this struggle cannot be taken up by the judiciary on its own. لاہور کی بینکنگ کورٹ نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواستوں میں 11 دسمبر تک توسیع کر دی. لیگی رہنما عطا کہتے ہیں کہ عمران خان کو بے وقوف بنانے والا شخص شہزاد اکبر ہے. ارشد علی رپورٹ کریں گے. شوگر ملز کے لین دین کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کے شریک ملزم محمد عثمان نے عبوری ضمانت کروائی ہے لیکن شامل تفتیش نہیں ہو رہا, لہٰذا تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت دی جائے. اسی دوران شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ وہ کبھی شوگر ملز کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل نہیں رہے. مجھے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا, جس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے چھوٹے ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوا کر منی لانڈرنگ کی ہے جس کی باقاعدہ دستاویزات موجود ہیں. عدالتی کارروائی کے بعد لیگی رہنما عطا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بیوقوف بنانے والے شخص شہزاد اکبر ہیں. شہزاد اکبر جو کہ احتساب کا معاون خصوصی ہے, میں کچھ سوالات شہزاد اکبر نامی شخص سے کرنا چاہتا ہوں جس نے پچھلے 3 سال میں عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں. عدالت کے باہر لیگی کارکنوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی کی. پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کیمرہ مین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور. سٹیزن پورٹل پر عوامی مسائل کے حل میں سرکاری افسران کی جعلسازی کا انکشاف ہوا ہے. مسائل حل کیے بغیر پورٹل پر سب اوکھے کی رپورٹ دے ڈالی. وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ نے 254 افسران کی بھرتیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا. وزیر اعظم نے بھی 2 ٹوک کہہ دیا, عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھی ہے. سرکاری اداروں سے متعلق عوام کی شکایات کا پلیٹ فارم پی ایم سٹیزن پورٹل افسران کی جعلسازی کا شکار ہو گیا. ادھر کوئی شکایت آئی, ادھر متعلقہ سرکاری افسر نے بغیر مسئلہ حل کیے پورٹل کے ڈیش بورڈ پر معاملہ حل ہونے کا سٹیٹس ڈال دیا. پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے 254 افسران کی جعلسازی پکڑ لی. باقاعدہ رپورٹ تیار کر لی گئی.
غلط بیانی میں ملوث پنجاب کے 154، خیبر پختونخوا کے 86، سندھ کے 3 اور وفاق کے 11 افسران کے ڈیش بورڈز کی تحقیقات ہوئیں۔ پنجاب کے 44 سرکاری اداروں کو جعلسازی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے 39 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی۔ جعلسازی ثابت ہونے والے سرکاری ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو دو ٹوک کہہ دیا کہ عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سٹیزن پورٹل پر عوامی شکایات کو خود مانیٹر کرتا ہوں۔ اس معاملے میں غلط بیانی کرنے والے افسران کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر شرعی اور مکروہ عمل قرار دے دیا۔ باپ کی وراثت سے بیٹیوں کی حصے دینے کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ کوئی جرگہ قرآن کے اصولوں کے خلاف وراثت کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال۔ خواتین کو وراثت میں حق دینے سے متعلق سپریم کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ آ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، جبکہ باپ کی جائیداد میں حصے کے لیے بیٹیوں کی اپیل منظور کر لی گئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا غیر شرعی، مکروہ اور قابل نفرت عمل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جاری کردہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فراڈ اور دیگر حربوں سے خواتین کو ان کے حق سے محروم رکھنا معمول بن چکا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی جرگہ بھی قرآن کے اصولوں کے خلاف وراثت میں حصے کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہری حبیب خان کی بیٹیوں نے والد کی جائیداد سے حصہ نہ ملنے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی۔ حبیب خان کی تیسری اہلیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ شوہر نے تمام جائیداد اسے حق مہر میں دے دی تھی۔ اس کے 2 بچے سوتیلی بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے سے انکاری تھے۔ فیصلے کے مطابق نکاح نامے سے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے لاہور کے نجی ادارے آدھے عملے سے کام چلائے۔ تعلیمی ادارے، بسوں اور ویگنوں کی تعداد بڑھائے۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے جرمانے بھی بڑھا دیے گئے۔ اسموگ میں سانس لینا محال، عدالتی احکامات پر پنجاب حکومت کے اقدامات۔ فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے اہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میٹروپولیٹن کی حدود میں آنے والے نجی ادارے 50% ملازمین کے ساتھ کام کے پابند ہوں گے۔ باقی عملہ گھر سے کام کرے گا۔ نوٹیفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ تعلیمی ادارے طلبہ کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑیوں کی استعداد کو 50% تک بڑھائیں تاکہ نجی گاڑیاں سڑکوں پر کم سے کم آئیں۔ نوٹیفیکیشن کے تحت اب فضائی آلودگی کا باعث بننے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کو 1 لاکھ روپے تک جرمانے کیے جائیں گے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا 2000 روپے چالان ہوگا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں بھارت بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کام کرے۔ جو بھی ریسورسز گورنمنٹ کو چاہیے اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے۔ ہندوستان کے حوالے سے یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں، ان کا بھی ہے، اور ہماری ان سے درخواست بھی ہے کہ وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے بھی اس پہ قابو پائیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پہ بھی جو اس کا اثر ہوتا ہے اس پہ بھی اس سے قابو پایا جائے۔ اسموک پر قابو پانے کی حکمت عملی کے تحت کمشنر آفس میں 1 ماہ کے لیے آدھی گاڑیوں کو پارک کر دیا گیا ہے۔ اسموک کی شرح کیسے معلوم ہو، ہوا میں آلودگی کا اندازہ کیسے لگے؟ فیصل آباد میں محکمہ ماحولیات کا لگایا گیا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہی خراب نکلا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عثمان صدیق۔ دھوئیں کا راج مگر آلات خراب۔ فیصل آباد میں اسموک کی شرح اور فضائی آلودگی بتانے والا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہی خراب نکلا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق انڈسٹریل اسٹیٹ میں لگے مانیٹرنگ اسٹیشن کو ٹھیک کروانے کے لیے 50 لاکھ روپے درکار ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جلد فنڈ جاری کرنے کی امید دلا دی۔ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور اس کے جو بھی اس کو واپس ریپیئر کر کے ایکٹیو کرنے کا ہے جو ہمارے نوٹس میں انتظامیہ کیا اور اس کے خلاف اس کے بارے میں ہے وہ چل رہی ہے، انڈر پروسیس ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی اس کو واپس ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ فیصل آباد آلودگی کے اعتبار سے خطرناک ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عثمان صدیق، سما، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے 3 ہٹی پر جھونپڑیوں میں آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ سامان نکالنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یاسر حسین رپورٹ کریں گے۔ آگ کے بھڑکتے شعلوں نے لیاری ندی کے کنارے آباد گدا گروہ کی بستی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ہفتے کی صبح 3 ہٹی پر جھونپڑیوں میں اچانک آگ لگ گئی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کپڑوں اور لکڑیوں سے تیار جھگیوں کو تباہ کر دیا۔ سب جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا، کپڑے پہننے کا بھی میرا جل گیا، میرا برباد ہو گیا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ہمارے بچے بچ گئے، باقی سارے کچھ جل گئے۔ اچانک ایسی آگ جل گئی
اس میں بے قاعدگی میں سارے بچے نکالے ہوئے، ایسے کوئی پتہ نہیں کس نے آگ لگایا کہ کیسی جل گئی آگ۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے 1 گھنٹے بعد آگ بجھائی تو بچے اور خواتین اپنی جلی ہوئی جھونپڑیوں کی راکھ کریدتے رہے کہ شاید کوئی کام کا سامان مل سکے۔ جھگیوں میں اچانک اتنی خوفناک آگ کیسے لگی، تاحال وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں تھراپی ورکس کے ملازم امجد کی ملزم ظاہر جعفر اور تفتیشی افسر کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے تھراپی ورکس کے ملازم امجد کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ امجد کی درخواست میں تفتیشی آفیسر عبدالستار خان کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا کی تھی۔ امجد نے کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے تفتیشی آفیسر پر ثبوت مٹانے اور ظاہر جعفر کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا تھا۔ نور مقدم قتل کیس کی سماعت 24 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے مزید گواہوں کو طلب کر رکھا ہے۔ اور ملک بھر میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا۔ پنجاب میں صورتحال خراب ہے۔ لاہور میں 3 افراد ڈینگی سے چل بسے۔ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر سے 236 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبہ پنجاب میں ڈینگی کیسز کی تعداد 23,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 16,810 ہو گئی ہے۔ پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے نئے چیلنجز کا سامنا۔ یورپی یونین کے نئے 10 سالہ پلان میں عالمی کنونشن 27 سے بڑھ کر 32 ہو گئے۔ مشیر تجارت یورپی یونین کو مطمئن کرنے کے لیے جلد برسلز کا دورہ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے۔ جی شکیل احمد، بتائیے مزید کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ گڈ گورننس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسپیشل انسینٹیو ارینجمنٹ ہے، جس کو جی ایس پی پلس کہتے ہیں۔ یورپی یونین نے پاکستان کو یہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے 2013-14 سے، اور پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات جو ہیں سالانہ وہ $9 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ $285 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے اس اسٹیٹس کی وجہ سے۔ لیکن اب یورپی یونین نے ایک نیا 10 سالہ پلان تیار کیا ہے 2024 سے 34 تک کا، جس میں عالمی کنونشن کی تعداد 27 سے بڑھا کر 32 کی گئی ہے، اور پاکستان کو اب مسلح تصادم میں بچوں کے حقوق کا تحفظ، منظم جرائم کی روک تھام، معذوروں کے حقوق اور لیبر انسپیکشن سمیت ماحولیات کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یورپی یونین نے پھانسی کی سزاؤں سے متعلق جو قوانین ہیں اور جبری گمشدگی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب یورپی یونین کا ایک وفد بھی مانیٹرنگ مشن آ رہا ہے پاکستان اگلے سال، اور وہ جائزہ لے گا انسانی حقوق، اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے جو مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد وہ یورپی یونین کو مطمئن کرنے کے لیے برسلز کا دورہ بھی کریں گے۔ تو پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بابا گرو نانک کا جنم دن مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری کرتارپور صاحب پہنچ گئے۔ نوجوت سنگھ سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ نریندر مودی کو پیغام دیا کہ دشمنی ختم کرو، ان کے دروازے کھولو، اگر ایسا کر لیا تو 6 ماہ میں 60 سال کی ترقی کر لیں گے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سابق بھارتی کرکٹر اور سیاستدان سدھو بھی کرتارپور پہنچ گئے۔ سدھو نے پاکستان کی سرزمین سے بھارتی وزیر اعظم کو امن کا پیغام دیا۔ میں مودی صاحب نو بھی گزارش کردا تے خان صاحب نو بھی گزارش کردا کہ کھولو یہ دروازے۔ ویکھو 275,000 کروڑ دی پوٹینشیل ہے ٹریڈ دی، 34 دیشاں دی تے ہند پاک دی۔ کیوں نہ انہاں دشمنیاں نو مٹائیے کہ اگر یہ ہویا تے دوویں پنجاب، دوویں ملک 6 مہینیاں دے وچ 60 سال دی ترقی کرنا۔ کرتارپور صاحب میں یاتریوں کے لیے لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ بھارتی یاتری مقدس سرزمین پہنچنے پر خوش ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ سرحدیں کھلی رہیں اور ایسے ہی سب کے دل جڑے رہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دوسرے T20 میں بھی پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ بنگلہ دیش کو بڑے ہدف سے روک دیا۔ بنگلہ دیشی ٹیم 7 وکٹوں پر 108 رنز بنا سکی۔ ڈھاکہ میں محمود اللہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو اوپنر سیف حسن صفر پر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بن گئے۔ محمد نعیم شیخ بھی صرف 2 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ نجم الحسن اور عفیف حسین نے کچھ مزاحمت کی۔ نجم الحسن 40 اور عفیف حسین 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان محمود اللہ 12، نور الحسن 11 رنز بنا سکے۔ شاداب خان اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹس لی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔